جیسے کہ صدر محترم کے مدرسہ سراج العلوم کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محبوب الدولہ صاحب انعامی دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا: وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ حضرت آئیں اور اپنے قیمتی ملحوظات سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ العظیم۔ معزز قابل احترام رونق اسٹیج علماء کرام، عمائدین اعظام اور عزیز طلبہ جامعہ، آج ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کا دن ہے جو ساری ملک بھر میں بڑے آب و تاب کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے۔ آج کے اس دن میں جمہوریت کا دن کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں رہنے والے ہر بھارتی کو آج کے اس دن کی حقیقت اور اہمیت کا علم ہونا چاہیے کہ آج کا دن پورے ملک بھر میں کیوں منایا جاتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ جیسا ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو انگریز کے ناپاک ہاتھوں سے علماء کرام اور دیگر سربراہان کی کوششوں اور کاوشوں سے اور ان کی خون کی ندیاں بہانے کے بعد آزاد تو ہو گیا، لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے کچھ قوانین اور دستور کی ضرورت تھی۔ تو اس کے لیے اس ملک کے رہبر اور رہنماؤں نے مل کر ایک عظیم اور ضخیم آئین ہند کو مرتب کیا، جو دنیا کے تمام ممالک کے دستوروں سے اخذ کیا، اور ہمارے ملک کا جو آئین ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ضخیم اور سب سے بڑا جو ہے موٹی جسامت والا جو ہے دستور ہے۔ تو اس کی معلومات ہر مسلمان کو بلکہ ہر شہری کو اور ہر ہندوستانی کو ہونا چاہیے کہ ان دستوروں میں کیا لکھا گیا ہے۔ یہ دستور ملک کی امن و امان کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ دستور اس ملک کے ہر باشندے کی حقوق کی ادائیگی سے متعلق ہے، لیکن اس کے دفعات ہمارے مذاکروں میں نہ ہونے سے یہ دن بدن نسیم منسیہ ہوتے جا رہے ہیں، بھولے بسرے ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اخروی نجات کے لیے شریعت کو یاد رکھتے ہیں اور شریعت کو پھیلاتے ہیں، ایسے ہی اس ملک میں رہنے کے لیے ان دفعات اور ان دستوروں کو یاد رکھنا اور اس کے مذاکرے کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں اور خود اعتمادی کے ساتھ رہ سکیں۔
آج ملک کے باشندوں میں خود اعتمادی نہیں ہے. کوئی بھی نیا آ کر کوئی بھی قانون جھاڑ دیتا ہے تو فوراً اس کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دستور ہند کا پتہ ہی نہیں کہ بھئی دستور کیا ہے، ہمیں اس ملک میں رہنے کے لیے کہاں تک کے اختیارات حاصل ہے. تو میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے ان دستوروں پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے تو ہمارا ملک بھارت کے صحابہ اکرام کے زمانے سے مسلمانوں کے اس ملک سے تعلقات رہے ہیں. آج کل کے پرانے نئے تعلقات مسلمانوں کے اس ملک سے نہیں ہیں. صحابہ کے زمانے سے اس ملک سے مسلمانوں کے تعلقات وابستہ ہیں. صوفیہ کی آمد ہوئی، اولیاء اللہ کی آمد ہوئی، یہاں تک کہ یہ ملک اسلامی بادشاہوں کا جو ہے تختہ بن گیا تھا. یہاں پر مسلمانوں نے، مغلیہ حکومت نے کئی سالوں تک حکومت کی، لیکن کسی کی دل آزاری نہیں کی اور کسی کو یہاں پر جو ہے پریشان نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کو اس کے مذہب کے اعتبار سے آزادی کے ساتھ رہنے کا اور جینے کا حق دیا تھا. یہاں تک کہ مغلیہ سلطنت کا جو خاتمہ ہوا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت پر اس ملک کے اسلامی سلطنت کا خاتمہ ہوا. پھر اس کے بعد انگریز اس ملک پر قابض ہوئے اور یہاں تک کہ انگریز نے اس ملک میں مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیا. تو 1857 میں ایک بڑی آزادی کے نام سے مسلمانوں نے، بلکہ خاص طور پر علماء کرام نے جنگ لڑی، جس میں لاکھوں علماء کرام کو پھانسی پر چڑھایا گیا اور چن کر ان کو جو ہے موت کے گھاٹ اتارا گیا. اور علماء نے بشوق اور رغبت اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جو ہے جان کو قربان کرنا پسند کیا، لیکن انگریز کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو جو ہے پسند نہیں کیا. تو مسلسل علماء کرام اور مسلمانان وطن اور محبان وطن اور باشندگان وطن کی قربانی سے مسلسل جد و جہد کے بعد ملک آزاد ہوا. 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے آئین ہند کا نمبر آیا. اب اس آئین ہند کو مرتب کرنے کے لیے علماء کرام کی ایک خصوصی جماعت تشکیل دی گئی اور دیگر سربراہان ملک بھی تھے، جس میں پیش ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب بھی تھے اور دیگر افراد بھی شامل تھے، جنہوں نے بیٹھ کر جو اس پہ ضخیم دستور مرتب کیا. اب اس کے اندر جو ہے کچھ خصوصیات ہیں تو آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ حق آزادی، دستور میں لکھا ہے حق آزادی. کس اعتبار سے آزادی؟ اظہار رائے کی آزادی. اس ملک کے ہر ایک کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا اختیار ہے آزادانہ طور پر، جس کو ہم ووٹ کی شکل میں اپنی رائے دیتے ہیں کہ ہمیں یہ حکمران چاہیے اور ہمیں وہ حکمران چاہیے. دوسرا ہے بغیر ہتھیار کے اجتماع یا کسی پرامن تقریب کی آزادی. ہمیں اپنی اجتماعات کی، ہمیں اپنے جلسے جلوس کی بغیر ہتھیار کے انعقاد کی آزادی حاصل ہے. اسی طریقے سے یونین اور تحریک قائم کرنے کی آزادی. ہم کمیٹی بنا سکتے ہیں، سوسائٹی بنا سکتے ہیں، کوئی تحریک چلانا چاہے تو چلا سکتے ہیں، جیسے کہ ہماری جمعیت علماء ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اور دیگر یہ سوسائٹیاں جس کے تحت میں ادارے چلتے ہیں، یہ سارے بنانے کی مکمل آزادی حاصل ہے. اور اسی طریقے سے بھارت کے کسی بھی خطے میں رہنے بسنے کی آزادی. جہاں بھی چاہے ہمارا ملک کا باشندہ وہاں جا کر رہ سکتا ہے، بس سکتا ہے، کسی کو جو ہے روکنے ٹوکنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے پیشہ کاروبار اور تجارت کی آزادی. جو بھی چاہے مسلمان اپنے اسلامی دائرے میں رہ کر تجارت کر سکتا ہے، کسی کو کوئی جو ہے روک ٹوک کی جو ہے اجازت نہیں ہے. یہ تمام آزادیاں دفعہ 19 کے تحت آتی ہیں، جو ایک مسلمان کو بلکہ ایک شہری کو، اس بھارتی کو اس ملک میں حاصل ہیں، دفعہ 19 کے تحت آتی ہیں. اسی طریقے سے مذہبی آزادی بھی اس میں حاصل ہے اس ملک کے اندر. یہ نہیں کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں تو آپ کو داڑھی کاٹ کر خدمت کرنا پڑے گا، ٹوپی اتار کے خدمت کرنا پڑے گا،
یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں. مجھے اگر داڑھی نہ رکھنا ہے, مجھے اسلامی لباس نہ پہننا ہے, تو یہ بہانے بناتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہاں نوکری نہیں مل رہی ہے, یہاں نوکری نہیں مل رہی ہے. لیکن ہمارے دستور ہند کے اعتبار سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہاں کسی کو ملازمت کرنے کے لیے یہودیوں کی شبیہ اختیار کرنا پڑے اور انگریزوں کا غلام بن کے رہنا پڑے, ایسی کوئی نہیں ہے. تو مذہبی آزادی حاصل ہے. تو ہندوستان کی خصوصیت یہ ہے یہاں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں. تو یہاں پر کسی مذہب والے کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں ہے کہ فلاں مذہب والے زیادہ تعداد میں ہیں, تعداد کے اعتبار سے تو ان کو یہاں پر برتری حاصل ہے, وہ ایک نمبر کے یہاں کے باشندے شہری ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ چاہے 1% میں ہو یا چاہے 99% میں ہو, سب برابر اس ملک کے باشندے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے اس ملک میں یہ خود مختاری بھی یہ ہے کہ اپنی مرضی سے مذہب قبول کر سکتا ہے. تبدیلی یہ مذہب پر جو پابندی لگائی جا رہی ہے دستور ہند کی تبدیلی کی وجہ سے ہے. لیکن اس ملک میں ہر رہنے والے جتنے بھی اقوام ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, تو اس ملک کی خصوصیت ہے جس نے اس ملک کو خوبصورت گلدستہ بنا دیا ہے. اگر ایک ہی قسم کے پھولوں سے گلدستہ بنائے تو وہ خوبصورت نظر نہیں آتا, بمقابل اس گلدستے کے جس میں مختلف قسم کے پھول داخل کیے جائیں تو وہ خوشنما اور خوبرو نظر آتا ہے. ایسی ہمارے اس ملک کی خصوصیت ہے کہ اس میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. تو یہ خوبصورتی ہے جو اللہ نے اس ملک کو عطا فرمائی ہے, جو دیگر ممالک کو نہیں ہے. تو لہذا یہاں رہنے والا اپنے مذہب کا اپنی مرضی سے کوئی مذہب اختیار کرنا چاہے تو بھی اس کو اجازت حاصل ہے. تبدیلی مذہب پر کارروائی نہیں کی جا سکتی اور نہ یہاں پر جو ہے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. تو لہذا دفعہ 26 کے تحت مذاہب کے مذہبی ادارے کے قیام اور اس میں مذہبی تعلیم کی آزادی حاصل ہے. تو دفعہ 25 کے تحت مذہبی آزادی اور دفعہ 26 کے تحت ایک قانون ہے, ایکٹ 26 کے تحت اپنے مذہبی ادارے بھی قائم کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بھئی حکومت غیروں کی ہے تو غیروں کی تعلیم ہی اختیار کرنا پڑے گا اور انہیں کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنا پڑے گا. تو ہمارے دستور نے غیروں کے سامنے ہاتھ باندھنے کا مجبور نہیں کیا, بلکہ ہم ہاتھ کھلے رکھ کر اپنے مذہب کے ادارے بھی قائم کر سکتے ہیں. تو دفعہ 26 کے تحت ہمیں یہ رہبری ملتی ہے کہ ہم اپنے اختیار سے اپنے تعلیمی ادارے, اپنے مذہب کے ادارے قائم کر کے اپنے مذہب کی تعلیم جو ہے زور و شور کے ساتھ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے مختصر عرض یہ ہے کہ یوم جمہوریہ یوم احتساب ہے, اس کو یوم احتساب بھی کہا گیا ہے. اس اعتبار سے یہ جو مذکورہ قوانین اور دفعات ہمارے سامنے پیش کیے گئے, کیا اس پر عمل ہو رہا ہے یا اس میں کچھ روک تھام لگائی جا رہی ہے؟ اس میں ہمیں احتساب بھی کرنا ہے. یہ ہر روز ہر سال منانے کا مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ ہمیں احتساب ہو کہ ہمیں جو آزادی ملی ہے تعلیم کے اعتبار سے, مذہب کے اعتبار سے, دینی اداروں کے اعتبار سے, رائے قائم کرنے کے اعتبار سے, تحریک تنظیمی یونٹ قائم کرنے کے اعتبار سے, یہ کہاں تک ہمیں عمل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور کہاں تک اس میں جو ہے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. تو لہٰذا یہ ایک یوم احتساب بھی ہے. تو ہمیں جائزہ بھی لینا ہے اور اس کے خلاف اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آواز بھی اٹھانا ہے. اور اسی کے ساتھ میں آخری چیز عرض کر کے اپنے جگہ لیتا ہوں کہ اس کے عناصر ہیں. جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت کا معنی کیا ہے؟ جمہوریت کا معنی ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کے ذریعے لوگوں کی حکومت, لوگوں کے ذریعے لوگوں کے لیے لوگوں کی حکومت قائم کی جاتی ہے. اور اس کا ایک عنصر جو ہے, جمہوریت کے 3 عناصر ہیں. ایک عنصر ہے انتخابات, دوسرا عنصر ہے طرز حکمرانی, تیسرا عنصر ہے عدلیہ یعنی کورٹ. تو لہذا یہ 3 عناصر اگر برقرار رہیں گے تو ملک امن کا گہوارہ بنے گا. لیکن بد امنی کی وجہ یہ ہے کہ تینوں عناصر آج زیر زمین مذموم ہو چکے ہیں. نہ اس کے انتخابات میں
امن و امان قائم ہے بلکہ خیانت داخل کر دی گئی ہے. مشینوں کے ذریعے سے EVM کے ذریعے سے انتخابات کا حق بھی چھین لیا گیا ہے اور طرز حکمرانی بھی یک طرفہ ہو چکی ہے. جبکہ حکمراں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ لادین کی طرح جو ہے بغیر کسی مذہب کے ساتھ حکومت کے تختے پر بیٹھے گا، لیکن وہ آج کی حکومت ایک مذہب کو فروغ دیتی ہے اور اس کو ترجیح دیتی ہے اور اس پر اپنے مال جان زر خرچ کرتی ہے. دوسری طرف دیگر ممالک کو زیر کیا جا رہا ہے. تو معلوم ہے کہ طرز حکمرانی بھی اس ملک کے اندر مفقود ہے اور عدلیہ جو کورٹ ہے اس کا قلم بھی آج بکھا جا چکا ہے کہ جو حضرت والا فرمائیں گے گرم گرم چائے پلا کر اسی کے اعتبار سے فیصلہ نافذ ہوتے رہیں گے. تو یہ تینوں عناصر نہ ہونے سے آج کی جو بدنظمی ہو رہی ہے یہ عناصر ثلاثہ کے مفقود ہونے کی بنا پر ہے. تو لہذا اس کے لیے بھی مسلمانوں کو متوجہ ہونا چاہیے یہ عناصر اس ملک میں قائم رہے، تب جا کر جو ہے یہ جمہوریت کا معنی باقی رہے گا اور ملک میں جمہوریت باقی رہے گی. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم تمام کو عادل و منصف حکمراں نصیب فرمائے اور اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے توفیق نصیب فرمائے. اس لیے فرمائے کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں. اگر اپنے اعمال کی شکل دیکھنا ہے تو اپنے حکمراں کو دیکھو. اگر ہم اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں گے تو اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہیں، وہ دلوں کو پلٹنے والے ہیں. اللہ کے نزدیک جو ہے خزانے ہیں، عملے کی بھی خزانے ہیں، عادل حکمراں کے بھی خزانے ہیں. اگر ہم عدل و انصاف کے ساتھ اپنے احکام پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دن کچھ دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک منصف اور عادل حکمراں عطا فرمائیں گے. وہ چاہے مہدی علیہ السلام کی شکل میں ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہو، وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو بزرگ ہستیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو دوبارہ کامیابی کے درجات عالیہ پر پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ظالموں کو اور کافروں کو زمین دوز کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم ان حالات میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کو نہ چھوڑیں اور علماء کرام نے جو ملک کے لیے قربانی دی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو بھی جو ہے تیار رکھنا. جو بھی حالات آئیں حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا. اس سے موٹا کھانا، بغیر چپل کے گھومنا، ٹھنڈی برداشت کرنا تاکہ جسم ہمارا سہولت کا عادی نہ رہے بلکہ قربانی کے لیے ہمارا جسم تیار رہے. اگر ہم فلٹر پانی پی کر، پتلی چپاتی کھا کر، گرم کپڑے پہن کر اپنی جو ہے ناز و نخروں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں گے اور خدا نہ کرے وہ دن آ جائے کہ جس میں ہمیں آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے تو پھر یہ ہماری آسائش ہے، یہ ہمارے لیے وبال جاں بنے گی اور پھر ہمیں معمول تکلیف بھی ایک جو ہے عذاب علیم کا نمونہ ثابت ہوگی. اس لیے اپنی مزاج کو نرم نہیں بنانا ہے، سخت بنانا ہے تاکہ اسلام پر ڈٹنے کے لیے ہمیں سارے حالات کا مقابلہ کر سکیں، بھوک برداشت کر سکیں، ٹھنڈی گرمی برداشت کر سکیں اور ٹھنڈا گرم موسم برداشت کر سکیں، اذیتوں کو برداشت کر سکیں تاکہ گھبرا کر ہم ایمان سے محروم نہ ہو جائیں. ورنہ طبیعتیں اگر ہماری سہولتوں کے عادی ہو جائیں گی تو تقاضے کو برداشت نہ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ سہولتوں کے لیے ایمان کو بیچ ڈالیں. اس لیے محنت کریں، کوشش کریں، اپنے تعلیم میدان میں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، چھٹی نہ کریں. علماء کرام نے جو آزادی منائی ہے وہ چھٹی کے ساتھ نہیں منائی بلکہ چھٹیاں قربان کر کے منائی ہے. اس لیے ہم بھی آج کی چھٹی قربان کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ.